الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ومباركا والصلاة والسلام دائما على شفيع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ۔ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا ہر چیز عبادت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک حسنہ حاصل ہوگی، ایک نیکی حاصل ہوگی، اور حسنہ سے مراد 10 نیکیاں ہیں۔ ایک حرف اگر کوئی پڑھ لے قرآن مجید کا تو 10 نیکیاں ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الف لام میم، ایک حرف نہیں بلکہ الگ الگ حرف ہیں جو حروف مقطعات ہیں۔ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو گویا جس نے الف لام میم پڑھا اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی گئی۔ ہر حرف کے بدلے 10، 3 کے بدلے 30 نیکیاں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب عطا فرماتا ہے تو وہاں کوئی حساب نہیں ہوتا ہے۔ یؤتیہ من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالی بے حساب عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم پڑھا اور اسے لوگوں کو پڑھایا۔ جس ذات نے یہ ارشاد فرمایا اس نے سچ فرمایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن جس نے پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا وہ بہترین شخص ہے۔ تو قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، یہ تمام چیزیں اجر کا باعث ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کے صدقے قوموں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ کلام اللہ کے سبب اللہ تبارک و تعالی درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ قرآن جو ہے شفا ہے اور رحمت ہے، ولا يزيد الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہے۔ تو قرآن کا پڑھنا ثواب، سننا ثواب، دیکھنا ثواب۔ تو آپ اندازہ لگائیں، القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، مومنین کے لیے ہے۔ یہ ساری برکتیں جو ہے مومنین کے لیے ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو شفا، پھونک رہے ہیں تو قرآن شفا ہے، رحمت ہے،
تو اس کے جتنے فضائل حاصل ہوتے ہیں یہ سب مومنین کے لیے ہے، ظالموں کو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں سوائے خسارے کے۔ تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ شفا بھی ہے، رحمت ہے۔ تو آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ شخص سن رہا ہے تو اس کا سننا اجر کا باعث ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے شفا، اس کے لیے قرآن رحمت۔ تو قرآن کا سننا بھی ثواب، قرآن کا دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، ہر حرف کے بدلے نیکی 10 نیکی۔ تو آپ جتنی تلاوت کریں گے اتنے نیکیاں آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو اگر آپ کسی مزار کے سامنے، کسی قبر کے سامنے اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین، قرآن شفا ہے اور رحمت ہے، پڑھنے والے کے لیے شفا حاصل ہوگی، صاحب مدار کے لیے یہ رحمت ہے، یہ کیونکہ اس کو بھی اجر حاصل ہوگا۔ ہمارے مردے جو ہے وہ سنتے بھی ہیں، مومنین جو ہے سنتے بھی ہیں، اسی لیے حکم دیا گیا کہ جب قبرستان میں جائیں، جب قبور پر جائیں تو سلام عرض کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، انتم السابقون و نحن اللاحقون۔ تو اہل قبور پر سلام کرنے کا حکم ہے۔ جب وہ سنتے ہیں تو اسی لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر قبور میں نہیں سننے والے ہوتے تو حکم ہی نہیں دیا جاتا تھا کہ ان کو سلام کریں۔ سلام ان کو کیا جاتا ہے جو سن رہا ہے۔ تو آپ سوتے شخص کو بھی سلام نہیں کرتے ہیں، یا جس کو نہیں سن سکتا اس کو سلام نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اہل قبور سنتے ہیں اسی لیے تو سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور انتم السابقون و نحن اللاحقون۔ تو اہل قبور سلام سنتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کریں گے تو وہ سنیں گے اور اس کا بھی اجر ان کو حاصل ہوگا۔ قرآن جب شفا ہے، رحمت ہے، تو قرآن کا پڑھنا ثواب، سننا ثواب۔ تو اہل قبور جب قرآن سنیں گے ان کو بھی ثواب حاصل ہوگا، ان کے درجات میں بلندی حاصل ہوگی، کلام اللہ سے درجات میں بلندی حاصل ہوگی، ان کے سیئات مٹا دیے جائیں گے، ان کے گناہیں مٹائے جائیں گے اور نیکیاں بڑھتی جائیں گی، درجات میں بلندی حاصل ہوگی۔ یہ کلام اللہ کا فیض ہے اور اس ظالموں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، ان کے لیے تو سوائے نقصان ہی نقصان ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کوئی شفا نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا یا بخشنا یا ایصال کرنا کوئی ثواب نہیں ہے، تو یقیناً ان کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، نہ کوئی قرآن سے حاصل ہونے والا ہے سوائے خسارے کے۔ القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین، قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے کچھ حاصل نہیں۔ تو قرآن کی تلاوت اور قرآن کا ایصال جو ہے مومنین کے لیے ہے، پڑھتے بھی ہیں اور پڑھ کے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، تو ہر دو کے لیے ثواب ہے، پڑھنے والے کے لیے شفا بھی ہے اور جس کو ایصال کر رہے ہیں اس کے لیے رحمت بھی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اہل اسلام اور اولیاء کرام کے مزارات پر جانا، وہاں جا کر قرآن خوانی کرنا، دعائیں مغفرت کرنا اور ان کے وسیلے سے اپنی حاجت روائی کی دعا کرنا، یہ سب جائز ہے۔ بزرگان دین کے پاس آپ جائیں، قرآن خوانی کریں، ان سے توسل طلب کریں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ۔ ہمارے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے اعمال قبول ہے یا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں، ہماری عبادات قبول ہو رہی ہے، کسی کو یقین نہیں، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ نے ان کے اعمال کو قبول کیا ہے، ان کے درجات کو بلند عطا فرمایا، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام پر پہنچایا، ان کا تقرب حاصل ہوا، اللہ کا قرب حاصل ہو گیا ہے انہیں۔ تو اللہ کے مقبول بندے کی دعاؤں سے ہماری ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سنت سے ثابت ہے، اس پر قدیم اور جدید اہل حق کا عمل رہا ہے۔
اور ہے جسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے آخر میں شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر یہ کہتے تمہارے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی اور رحمت ہو. تو یہ دعا سے سلامتی بھی ہوتی ہے اہل قبور کو اور رحمت بھی حاصل ہوتی ہے. تو بسبب تمہارے صبر کرنے کے اور بہترین گھر آخرت کا گھر ہے. اور خلفائے راشدین بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح کرتے تھے. یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے امام فخر الدین رازی نے. اور سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو اس کی خبر پر کھڑے ہو جاتے، تدفین کے بعد خبر پر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے گناہوں کی بخشش طلب کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے ثابت قدم رہنے کی التجا کرو کیونکہ اب اس سے پوچھا جا رہا ہے. تو یہ حکم ہے، یہ تلقین میت کا حکم ہے کہ دفن کے بعد وہاں پر ٹھہرنا ہے، دعائیں کرنا ہے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب الموت تھے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی یا آگ نہ ہو، یعنی میری میت کے ساتھ زمانے جاہلیت کے رواج کے مطابق نہ تو کوئی بیان کرنے والی جائے اور نہ ہی میری میت کے ساتھ آگ لائی جائے. کہ پہلے ایک دور میں ہوا کرتا تھا کہ رونے والیوں کو لے کے جاتے تھے، بیان کرتے ہوئے بیان بازی کرتے ہوئے روتے، چلاتے، نوحہ کرتے، پکارتے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان عورتوں کو یا ان لوگوں کو نہ لے کے جائے جو بیان کر کر کے میری ساتھ روئے اور نہ کوئی آگ لے کے جائے. تو جب مجھے خبر میں دفن کرو اور میرے اوپر مٹی ڈال دو تو میری خبر کے ارد گرد اتنی دیر تشریف فرما رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے. یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. دفن کے فوری بعد واپس ہونے کا نہیں ہے بلکہ وہاں ٹھہرنا ہے. تو یہاں تک کہ میں تمہارے ساتھ مانوس رہوں اور یہ جان لوں کہ میں اپنے رب کے قاصدوں کو کس طرح سوالات کے جوابات دیتا ہوں. تو یہ زندوں کی دعاؤں سے صاحب قبر کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. جب یہ ٹھہر کے دعائیں کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں تو زندوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ زیارت قبور کریں، وہاں پر فاتحہ خوانی کریں، ایصال ثواب کریں. صاحب قبر کو اس کا اجر پہنچتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. تو اس حدیث پاک سے دو مسئلے معلوم ہوئے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ خبر میں رہتے ہوئے انسان باہر کے لوگوں سے انس حاصل کرتا ہے. تو صاحب خبر پہچانتا بھی ہے کہ کون ہے خبر پہ، اس کو انس حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے عزیز اقارب گھر والے اگر آ جائے تو خوش بھی ہوتا ہے صاحب خبر. جس طرح زندگی میں خوش ہوتا ہے اپنے لوگوں کو دیکھ کر، مرنے کے بعد اگر کوئی خبر پہ پہنچے تو صاحب خبر اس سے خوش بھی ہوتا ہے. تو کس کا عقیدہ ہے؟ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، صحابی کا عقیدہ ہے کہ صاحب خبر نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ خوش بھی ہوتا ہے. جب دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو یقیناً وہ سنتا بھی ہے، اسی لیے تو سلام کیا جاتا ہے. اور جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی سنتا ہے، تو اس سننے کا بھی اجر ملتا ہے اس کو. آپ جو پڑھ کر ایصال کریں وہ بھی ثواب ملتا ہے اور وہ جو سن رہا ہے اس کا بھی اجر جاری رہتا ہے.
اور دوسرے یہ کہ دفن کرنے کے بعد خبر پر کھڑے ہو کر دعائے استغفار کرتے رہنا جائز اور درست ہے، یہ بھی صحابی رسول کا عمل ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے تو اس کی خبر کے پاس بیٹھ کر سورہ بقرہ ابتدا سے لے کر انتہا تک پڑھی جائے، یعنی الف لام میم سے مفلحون تک پڑھی جائے، یہ حکم ہے۔ یہ تو اس سے کیا ہوگا؟ میت کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ عمل چلتا آ رہا ہے، دفن کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم سے مفلحون تک پڑھا جاتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، اور یہ حکم ہے ہمیشہ جب بھی جائیں آپ تو وہاں پر تلاوت کریں، اس سے صاحب خبر کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو محمد سمرقندی نے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مرفوع نقل کی ہے کہ جو شخص قبرستان میں سے گزرے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ 11 مرتبہ پڑھ کر اہل قبرستان کو بخشے تو جتنے لوگ وہاں دفن ہوں گے ان کی تعداد کے برابر سے ثواب ملے گا۔ اب بڑے قبرستان میں جا کے اگر آپ 11 مرتبہ اگر پڑھ کے بخش دیں تو ان سب کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ پڑھنے والے کا بھی فائدہ ہے، اور جو ایصال کر رہا ہے وہ تمام مزارات کا، تمام قبور کا بھی فائدہ ہے، ہر دو کا فائدہ ہے۔ تو ملا علی قاری، جلال الدین سیوطی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہم اللہ تمام لکھتے ہیں کہ زیارت قبور کرنا چاہیے اور وہاں جا کر ان کے حق میں قرآن خوانی کرنا چاہیے۔ امام شعبی سے مروی ہے کہ انصار کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کا کوئی آدمی فوت ہوتا تو وہ اس کی خبر پر جایا کرتے اور وہاں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ تو یہ طریقہ مدینہ منورہ میں بھی تھا، یہ تمام انصار جایا کرتے تھے، صحابہ کرام قبور پر جاتے تھے، وہاں تلاوت کیا کرتے تھے، تو پڑھنے کا بھی ثواب اور وہ سن رہے ہیں اس کا بھی ثواب، ایصال کر رہے ہیں آپ اس کا بھی ثواب۔ تو مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ اپنے وفات پانے والوں کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ معمول ہے، یہ چلتا آ رہا ہے، یہ طریقہ صحابہ کرام سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ چنانچہ علامہ عینی ہدایت شریع ہدایہ میں لکھتے ہیں کہ یقیناً اہل اسلام ہر زمانے میں اور ہر شہر میں جمع ہوتے۔ علامہ عینی فرما رہے ہیں یہ صاحب ہدایہ کہ اہل اسلام ہر زمانے اور ہر شہر میں جمع ہوتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، وہ اپنے مرنے والوں کو ایصال ثواب کرتے، اور مالکی اور شافعی مذہب کے علماء اور اہل صلاح اور دیانت کا یہی مذہب ہے، اور کسی عالم نے اس پر اعتراض نہیں کیا، گویا اس پر امت کا اجماع ہے کہ قبور پر جایا کرے، وہاں ایصال ثواب کرے، قرآن خوانی کرے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، پڑھنے والے کو بھی ملے گا، اور وہ سننے والے کو بھی ملے گا، پھر ایصال ثواب جو کیا جائے گا اس کا بھی ثواب اہل قبور کو ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔